یہ جو ہند میں فتنہ پیدا ہوگا یہ کیوں پیدا ہوگا؟ انڈیا کا سسٹم بیٹھ چکا ہوگا اس انتہا پسندی کی وجہ سے. آپ لوگ تو چلے جائیں گے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ قائد اعظم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ کہ ہندوستان کے مسلمان کا محافظ پاکستان ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک خدائی راز کی 27ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے پاکستان اور عالمی منظرنامے میں جو کچھ جنرلائزڈ قسم کی پریڈکشنز تھیں نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کی، وہ ہم نے پڑھی، اور اس میں ہم نے ایک جو شعر تھا وہ شمال مشرق سے جو مدد آنی تھی اس کے ذکر میں پس منظر میں تھا، اور وہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ اس کی بہت سی تفصیلات آگے جا کر آئیں گی جو اسپیسیفکس ہیں اس کی. تو آج ہم جو ہے وہ اس کا شروع کر رہے ہیں وہ سلسلہ ان کی وہ پریڈکشنز جو کہ پاکستان اور ہندوستان سے متعلق ہیں اور اسپیسیفک ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ کریٹ ہونا ہے اس ایک خاص دور میں پاکستان اور ہندوستان میں، جو کہ اب ہم کہہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک منڈلاتا ہوا نظر آتا ہے اس کا سایہ اس کانفلکٹ کا. تو اس پس منظر میں کو سامنے رکھتے ہوئے یا پیش منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں یا اس کا انطباق کر رہے ہیں آنے والے دور کے اوپر. تو آج ہم وہ اسپیسیفکس جو ہیں ان کو آج شروع کر رہے ہیں. تو خالد صاحب، جو سلسلہ جو ہم نے پچھلا تو ہم نے مکمل کر لیا وہ جو جنرل تھیں چیزیں، تو آج اسپیسیفکس کی طرف آتے ہیں. شروع کے چند اشعار جو ہیں ان کے وہ ایک طرح کی جو ہے نا کہہ لیں کہ ریویژن سی یا ریپیٹیشن سی فیل ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جلدی اس کو بس اس کو نریٹ کر دیں، کیونکہ یہ ہم پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد انہوں نے جو پریڈکشنز کی تھی کہ یہاں پر لوگوں میں کیا کیا چیزیں آ جانی خرابیاں ان کے اخلاق یا کردار کے اندر. تو آپ آغاز کیجیے گا اس کا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ ایک جو ہے نا نسبت تناسب بالکل عکسی ہے کہ پہلے تفصیل کے ساتھ جو بھی ایک اخلاقی زوال آیا تھا نا اس کا نقشہ پہلے بیان ہو گیا ہے، یہاں چند اشعار میں بیان کیا گیا ہے، اور وہاں پہ چند اشعار میں یہ جنگ و جدال جو انڈیا پاکستان کیوں نہیں ہے اس کا ذکر تھا، اور یہاں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. تو یہ ایک ذرا جو ہے نا فرق ہے. صحیح. تو جو صرف تاکہ وہ مضمون جڑا رہے آپس میں، اس لیے میں وہ اشعار شروع میں وہ جو اخلاقی گراوٹ سے متعلق ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اندر نماز باشند غافل ہما مسلمان، عالم اسیر شہوت این طور در جہانہ. مسلمان نماز سے غافل ہو جائیں گے اور اسیر ہو جائیں گے شہوتوں کے، عالم بھی اسیر ہوں گے، یعنی خلقت کثیر بھی اسیر ہو جائیں گے. این طور در جہانہ، اس دنیا میں گم ہو جائیں گے. وہ ذل سعیہم فی الحیات دنیا کی مثال بن جائیں گے. روزہ نماز طاعت یکدم شوند غائب، در حلقہ مناجات تسبیح از ریانہ. تو روزہ، حج، زکوٰۃ، اطاعت یہ چیزیں غائب ہو جائیں گی، اور مناجات کی جو ہوگی نا وہ ریاکارانہ تسبیح ہوگی. اب تو وہ یعنی ذکر اللہ بھی لاؤڈ اسپیکروں پہ لیک کے ہوتا ہے، تو وہ یعنی اس کی طرف ایک اشارہ کر دیا گیا. ریاکاری عام ہو جائے گی، اور یعنی بظاہر وہ مذہبی محفلیں ہو رہی ہوں گی لیکن وہ اصل میں ان میں ریاکاری ہوگی. اور ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے، حدیث میں تو اس کو شرک کے برابر قرار دیا گیا. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. شوق نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ و فطرہ کم گردد و بر آیت یک بار خاطرانہ. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کم ہو جائیں گی اور دلوں پر بوجھ معلوم ہوں گی. خاطر یعنی جو فرائض ہے نماز دین کے وہ دیکھیں کتنی مناسبت ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. یہاں سے اب جو ہے نا اصل جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا اسپیسیفکس کا. جو اگلا جو شعر آ رہا ہے، جی نہیں بلکہ ایک اور شعر بھی آگے. ہم سود میں ستانند از مرد مان مسکین، برسر غرور و لعنت برسر نہند خزانہ. یہ ہے نا کہ ایک جماعت ہوگی جو لوگوں سے چیزیں ہتھیائے گی، سودا خریدے گی مسکین لوگوں سے، اور ان پر غرور کی وجہ سے ان پر لعنت ہے، اور خزانے کے اوپر ان کا سر ہے. پتہ نہیں، مجھے تو یہ کوئی بیوروکریسی والے لگتے ہیں جن کے لیے ٹیکس لگائے جاتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر، اور ان کو عیاشی کرائی جاتی ہے. میرے ذہن میں بھی یہی اور مسکینوں سے چھینا جاتے ہیں، واللہ عالم. یعنی یہ سارا گند ہوگا. اب وہ جو لوگ کہتے ہیں نا اتنا ظلم ہے تو پھر کیسے راز ہے، تو وہ راز تو بعد میں کھلے گا نا. اب یہ سارا یوں ہی چلے گا. اب یہ ہے وہ یہاں سے وہ تفصیل شروع ہو رہی ہے. اس کا ایک اجمالی خاکہ ہے جو پیچھے بیان ہو گیا، جو بھی خرابیاں، برائیاں، پریشانیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ.
ماہ محرم آیت چوں تیغ با مسلمان، یہ محرم کا کوئی مہینہ ہوگا جس میں مسلمان کے ہاتھوں میں تلوار آئے گی. اب یہ اس سے کیا مراد ہے؟ ان کے پاس ہتھیار آ جائیں گے. ہاں جی، یہاں تلوار ہاتھ میں آئے گی تو کیا پہلے تلوار نہیں تھی، فوج نہیں تھی، فوج کے پاس اسلحہ نہیں تھا تو تلوار یہاں پہ در حقیقت کسی فیصلہ کن ہتھیار کی بات ہو رہی ہے. اب یہ کب مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہمیں تو نہیں پتہ نا. یہ جو ہتھیار آتے ہیں تو اگر بن بھی جائیں تو آپ خفیہ رکھتے ہیں، آپ اپنا جو ترپ کا پتہ ظاہر تو نہیں کرتے نا. اور کسی ملک سے آپ لے بھی لیں تو آپ بتاتے تو نہیں نا، وہ نہیں اپنی خاص چیز تو نہیں بتاتے. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ خیال یہ تھا کہ پاکستان کے پاس جو ہے نا وہ پتہ نہیں 150 میل تک مار کرنے والے میزائل ہیں جو ایئر ٹو ایئر مارتے ہیں. بیونڈ ویژول میزائل جو جی وہ 300 تک کا ہے میرے خیال میں. وہ نہیں 300 تو مارے ہیں نا، نہیں جو ابھی جس سے یہ رفال گرایا انڈیا تو 300 تک مارے ہیں، لیکن جو ان کا جو ایکسپورٹ ورژن تھا نا وہ 150 تک تھا. تو انڈیا نے جو تیاری کی تھی یا سوچا تھا وہ تو 150 کا سوچا تھا. تو آپ نے یہ تو نہیں بتایا تھا نا کہ ساڈے کول 300 والے نے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ مار کھا گیا. تو آپ وہ ہتھیار ظاہر نہیں کرتے. اب یہ والے آپ کے پاس کب آئے تھے؟ یہ ہمیں تو نہیں پتہ نہ کب آئے تھے، نہ بتائے گئے، نہ بتائے جانے چاہیے تھے. تو وہ کوئی جب بھی آئے وہ جس نے سودا کیا یا جب ڈیل ڈن ہوئی یا جب آئے وہی بہتر جانے. لیکن فیصلہ کن تو وہی بنے نا جنہوں نے وہ جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا. تو سازند مسلم آندم اقدام جارحانہ، تو مسلمان پھر ایک جارحانہ قدم کی تیاری کریں گے. اب یہ اس کو دیکھیں، یہ نہیں سمجھ آتا کہ 9/11 کے بعد ہمارا ہر قدم مدافعانہ ہے یا رہا ہے. انڈیا نے فوجیں لگا دی، ہم نے جا کے بارڈر پہ لگا، آخر میں اس کی بات مان لی. ہم نے کشمیر سے یو ٹرن لے لیا، ہم نے مجاہدین کو پکڑ کے مارا، کوئی امریکہ کے حوالے کیا کیا. یہ سب جان بچانے کے مدافعانہ طور طریقے تھے، ٹھیک ہے. اور انڈیا چڑھتا ہی گیا، نئی سے نئی بدماشی ہوتی گئی. اب وہ کوئی نیو نارمل لے کے آیا تھا، پتہ نہیں وہ کیا، جو بھی اس کی کوئی سوچ تھی. یعنی مطلب یہی تھا جب چاہوں آ کے مار کے چلا جاؤں، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. یہی نیو نارمل تھا نا. جی ایسا ہی ہے. تو اقدام میں جارحانہ اس تناظر میں سمجھیں کہ نہیں، ٹٹ فار ٹیٹ جو ہو گیا 20 سال ضلالت ہم نے دیکھ لی، اب ایسی کی تیسی پھریں گے، ایک کے بدلے میں 3 ہوں گے. تو یہ آپ اس سے مراد لیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماہ محرم آیت چوں تیغ با مسلمان سازند مسلم آندم اقدام جارحانہ. یہ سازند جو ہے نا، یعنی باقاعدہ تیاری کر کے پورا ویل پلانڈ کوئی آپ کا جو ہے نا کوئی، یعنی وہ جیسے ہوتی ہے نا آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے یا کوئی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے باقاعدہ. اچھا یہ تو ہو گیا نا ایک کام. اس کے بعد کیا ہوگا؟ بعد شود چون شورش در ملک ہند پیدا فتنہ فساد برپا بر ارض مشرکانہ. اب دیکھیے یہ ہے تو ہند تو سارا ہے، ایک ہو گیا جس میں مسلمان آباد ہو گئے اپنے اسلاف کے وطن میں آ کے، باقی مشرکانہ رہ گیا. اب اس کے بعد یعنی جب یہ واقعہ ہوگا تو اس کے بعد جو ارض مشرکانہ ہے اس میں فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا. یعنی جو انڈیا نے ہم پر اٹیک کرتا تو سوچا تھا کہ یہ کہیں سے ہمارا BLA کا کوئی نکل آئے گا، کہیں سے کوئی نکل آئے گا، کوئی TTP کا نکل آئے گا، تو کہیں کوئی اسیر جو ہے وہ اس کے فالوور جو ہیں وہ نکل آئیں گے باہر، تو انٹرنلی جو ہے وہ سیبوٹاج ہو جائے گا، یہ ملک بیٹھ جائے گا. ہونا یہ اصل میں ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق ادھر ہے. یہ دیکھیں وہ مطلب انہوں نے سوچا، یہ تو باقاعدہ ان کی جنگی حکمت عملی تھی جو پہلے ہی سے لوگ بیان کر رہے تھے. 3S یعنی ٹرپل سٹریچ. ایک اندر سے یہ سارا خلفشار ہوگا، وہ آپ اسے وہ خود اس کے بھی مختلف جیتیں ہوں گی نا، وہ BLA ہے، سیاسی خلفشار ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، اس سب کو انٹرنل کر لیں. یہ جو اور دہشت گردی ہے سب کو جوڑ کے انٹرنل کر لیں. دوسری طرف سے یہ کہ وہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ تنگ کریں گے، سرحدیں چھیڑ چھاڑ جیسے ابھی ہوئی بھی ہے. تو دوسرا یہ ہوگا اور تیسرا انڈیا کی طرف سے ہوگا. یہ ٹرپل سٹریچ تھا نا ہمارے لیے تھا.
لیکن وہ آپ اسے پریمپٹیو کہیں یا جو کچھ بھی ہم نے کیا دونوں طرف کیا, کچھ 2-4 ادھر بھی جا کے مارے ہیں, 5-6 ان کے جہاز گرے ہیں, تو وہ تو ہو گئی تسلی دونوں طرف. لیکن یہ جو آپ کا وبال تھا, یہ ہے اصل بات. یہ جو ہند میں فتنہ پیدا ہوگا یہ کیوں پیدا ہوگا, اس کے پیچھے اصل میں وہ ہندوتوا کی سوچ ہے. ٹھیک ہے, اس ہندوتوا کی سوچ کو انہوں نے ابال دیا. جیسے آپ پریشر کوکر کو مطلب ہیٹ دیں اور اس کی جو آپ نے سیفٹی والو رکھا ہوا تھا جدھر اس کو نکالنا تھا لے جا کر, وہ پاکستان تھا. ادھر سے آپ کو جو ہے نا آگے سے ڈھکنا بند ملا ہے کہ ادھر بابا کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب وہ کدھر جائے گی اسٹیم؟ انٹرنلی جائے گی پھر. ٹھیک ہے, اچھا جب انٹرنلی جائے گی تو کس کے خلاف جائے گی؟ مسلمانوں کے خلاف جائے گی, سکھوں کے خلاف جائے گی, عیسائیوں کے خلاف جائے گی, وہ جو سطح کے لوگ ہیں ان کے خلاف جائے گی. تو ہندوتوا کا نظریہ یہ ہے نا کہ پاک کرنا ساروں سے, صرف ہندوازم. تو آپ نے وہ بھڑکا دیا ہے نا, جاہلوں کو بھڑکا دیا ہے نا. اصل میں ویسے ہی پاگلوں کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے جس کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے, جس نے ہماری ناک میں دم کر دیا ہوا ہے, ریاست کو ہلا کے رکھتی ہے. اس کا یہ جو بڑا جو ہے نا اس آئس برگ کا جو اصل باٹم ہے وہ تو ادھر ہے, ہندوتوا کے اس نام کے ساتھ. اب آپ سوچیں جو ابھی تو ان کو اپنے آس لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کو مارا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب ادھر سے کام پکا چھٹی ہو گئی, آپ ادھر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو سکے, وہ آس ادھر سے ٹوٹی, تو وہ سارے جذبہ جو ہے نا وہ اصل میں اندر ہی اب نکلے گا. اس میں پھر ظاہر ہے مسلمانوں کمزور ہیں, انٹرنل کانفلکٹ کریٹ ہوگا, یعنی حکومت اسے روک نہیں سکے گی. ظاہری بات ہے. جب آپ اندر جو اس کو ریلیز کریں گے, جن کے اوپر ریلیز کریں گے, تو وہ بھی تو اپنے آپ کو پھر انسیکیور فیل کریں گے اور وہ اپنے سروائیول کی جنگ بھی لڑیں گے. چلیں میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں. مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے ایک باقاعدہ والنٹیئرس کی ایک پوری کروڑوں پر مشتمل آرگنائزیشن کھڑی کی ہوئی ہے, آر ایس ایس کی صورت میں, اور اس کو آپ نے سول وار کی ٹریننگ دی ہوئی ہے, لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کی, عصمتیں لوٹنے کی, گھر تباہ کرنے کی, یہ ٹریننگ دی ہوئی ہے آپ نے اس کو. ٹھیک ہے, یہ ایک لیول کا کام ہے. دوسرا آپ نے یہ اب بی جے پی کا کتنا عرصہ ہو گیا, 20 سال سمجھیں بی جے پی کا ہی ہے نا. اس عرصے میں کیا کیا آپ نے وہ مینٹل سارے جو ہے نا فوج میں بھی بھرتی کر لیے, اس لیے مار کھائی ہے نا. وہ ویسے ہی لوگ بیوروکریسی میں بھی ہوں گے. اجیت دوول جن کو لے کے چل رہا ہے, جو اس طرح کے لوگ ہوں گے. راہل گاندھی نہیں چیخ رہا ابھی, اب کانگریس نہیں چیخ رہی کہ بھئی الیکشن کمیشن تک میں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا تھا. وہ آپ نے فسادیوں کا ایک پورا گروہ تیار کر لیا, کروڑوں پر مشتمل ٹرینڈ گروہ تیار کر لیا. ٹھیک ہے, وہ بے قابو ہو جائیں تو انہیں قابو کس نے کرنا تھا؟ ادھر آپ نے انہی کے لوگ بھرتی کر دیے. یہ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے, پولیس بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی, عدالتیں بھی فیسیلیٹیٹ کریں گی, فوج بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی, کیونکہ ان کے اندر بھی آپ نے وہی دہشت, وہ جو ہے نا انتہا پسندی کے جراثیم ڈال دیے ہیں. تو ٹھیک ہے, ملک کیسے چلے گا؟ آپ نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا یا دوسروں کو ختم کرنے کا سوچا تو یہ تو پورا ہندوستان کو لے کر ڈوبے گا. تو اس صورت میں جب وہاں پر لوگ اس ظلم اور جبر کا شکار ہوں گے, پھر بیرونی جو ہے نا وہ آئے گی, سرمایہ کاری آئے گی. نہیں, پھر ہم تو بلیسنگ بن کے جائیں گے نا ان کے لیے. ظاہر ہے وہاں کی پبلک کے لیے تو بلیسنگ ہوگی, تبھی تو ممکن ہوگا. نہیں تو دیکھیں میری بات سنیں, آج کے دور میں کسی ملک پر قبضہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ امریکہ جیسے ملک, افغانستان جیسے ملک پر قبضہ نہیں رکھ سکے برقرار. صحیح بات. تو اس کی صورت کیسے بنے گی؟ یہ حد سے نکلا ہوا ظلم بنے گا کہ لوگ خود فریاد کر رہے ہوں گے کوئی نجات دہندہ آئے, اور آپ کا انڈیا کا سسٹم بیٹھ چکا ہوگا اس انتہا پسندی کی وجہ سے. صحیح. سینہ 56 انچ ہونے سے ملک تو نہیں چلتے, عقل ہونے سے چلتے ہیں. ہینڈسم ہونے سے بھی نہیں چلتے. ہینڈسم ہونے سے بھی نہیں چلتے. ادھر ہمیں ہینڈسم ملا تھا, ادھر 56 انچ ملا تھا. اور دنیا کو ٹرمپ مل گیا. ہاں جی, دنیا کو ٹرمپ مل گیا. ظلماتم بعضها فوق بعض. یہ ہر جگہ پر مزبردار ہے. یہ صرف ہم بچے ہیں, ریورس ہو گیا سارا, باقی دنیا ادھر ہی جا رہی ہے. ابھی میں وہ آپ کو یورپ کا بھی بتا دوں نا, کیا یہ صورت کیا بنتی نظر آ رہی ہے کہ یہ ٹرمپ ایک چال چل رہا ہے, یہ ان حکومتوں کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے جو لبرل ہیں. اور یہاں پہ بھی یعنی انڈر واٹر جو ہے نا وہ چل رہی ہے وہی تحریک, یہ جو ہے نا قدامت پرستوں کی, وائٹ سپریمیسی کی, اور وہ جو ہے نا انتہا پسند, جیسے یہ آر ایس ایس والے ہیں ویسے ہی وہ بھی ہیں.
اب ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ جو بھی ماڈرنزم ہے اس کا مخالف ہے نا, کافی چیزیں اس نے ریورس کی ہیں وہاں پہ, ہم جنس پرستی یہ وہ اس طرح کی چیزیں, ہم مسلمان بھی خوش ہو رہے ہیں, اصل بات ہم نہیں سمجھ رہے کہ ہے چکر کیا ہے یہ. تو اس نے تو یہ بھی یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم امریکہ میں خدا کو واپس لائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ان کی سوچ ہے. یہی وہ چاہتے ہیں یورپ میں بھی ہو. یہاں پہنچ کے تو روس اور امریکہ ایک ہو جاتے ہیں. ابھی کا امریکہ سارا نہیں, ٹرمپ کہنا چاہیے, اگرچہ کہ ان کے عقائد میں فرق ہے. یہ جو ہے نا یہ آرتھوڈاکس ہیں اور رشیا والے آرتھوڈاکس ہیں, وہ آرتھوڈاکس ہیں, اور یہ جو ہے نا ویسے یہ تو کوئی عجیب نیا ہی بنا لیا ہے نا, یہ تو اب وہ بھی نہیں ہے, پروٹیسٹنٹ بھی اس طرح نہیں ہے, ان کی ایونجلسٹس ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں جی. تو یہ یعنی لیکن یہ واپس تو عیسائیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, اور یہ یورپ کی بھی ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اوپر سے یہ آرڈر یعنی یہ گردن اتاریں گے نا اس کی, جو لبرل جو حکومتیں ہیں ان کی, تو نیچے سے پھر وہ اس کو اوپر لے کے آئیں گے. صحیح. اس تازہ ترین واقعے کو بھی اس میں شامل کر لیں جو آسٹریلیا میں ہوا ہے, سڈنی والا, کہ یہ اصل میں اس طرح کے واقعات ہوں گے نا, تو وہ پھر ایک ایکشن کا ری ایکشن اور ری ایکشن کا ری ایکشن, اور جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیج پڑتے ہیں, عقیدہ عقل فطرت سب آپس میں لڑتے ہیں, تو وہ صورت تب اس طرف لے کے جا سکیں گے. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ تباہی جو ہے نا یہ سب کی طرف بڑھ رہی ہے اس انتہا پسندی کے نتیجے میں. اچھا, اس میں ریورس صرف ہمارے لیے ہوا ہے, باقی اسی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور قدم بہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں. اور انڈیا ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ ریورس ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس انتہا پسندی کو اب اس افریت کو قابو نہیں کر سکتا. ہمارے تو بہت سارا یعنی تھا ہی مصنوعی. ہم شاید بات اس لیے کہ ہے کہ ہمارے جو تبدیلی آئی تھی وہ مصنوعی تھی نا, اس کے اوپر جڑیں نہیں تھی. صحیح ہے. اگلا شعر خاصا, درہین خلفشار قومے کے بت پرستاں, بر کلمہ گویا جابر از کہر ہندوانا. ہاں جی, یہ جو درہین خلفشار, یہ جو جس کا ذکر ہوا انڈیا میں, یہ خلفشار ہوگا قوم کے بت پرستاں. یہ جو بت پرست قوم ہے یعنی وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا قہر اور غضب کے ذریعے سے انہیں مجبور کر دیں گے, یعنی ان کے اوپر جبر مسلط کیا ہوگا انہوں نے. جی, یہ ہندوتوا کا یہی جو ہے نا وہ ہے اپنا ہدف کہہ لیں یا ان کا ماٹو کہہ لیں. یعنی مسلمانوں پر برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں پر وہ بہت سخت اور کڑا وقت ہوگا. وہ بحر سیانت خود از سمت کج شمالی, آیت برائے فتح امداد و غائب آنا. ہاں جی, اب یہ اس میں آپ پاکستان کو نہ دیکھیں, یعنی مسلمان جو مجبور مسلمان مقہور مظلوم ہوں گے وہ انڈیا کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, ملک مشرکانہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ملک مشرکانہ کے مسلمان ہوں گے یہ امداد کے لیے دیکھ رہے ہوں گے کس طرف, شمال مشرق کی طرف. تو ان کے شمال مشرق یہ پھر کون بنیا, چائنا ہی بنا. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو چائنا کی شمال مشرق والی امداد ہے نا, وہ اوپر والے شیر کے ساتھ جوڑیں تو آئے گی کدھر سے, پاکستان کے ذریعے سے آئے گی. اصل میں اب اسے ویسے تو وہ اروناچل پردیش بھی ہے, وہ الگ ہے, وہ ادھر سے وہ دباؤ ڈالیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اصل مسئلہ کیا ہے, اصل مسئلے کو سمجھیں کہ دیکھیں جب ظلم غزہ میں ہوا تو پوری دنیا میں اس کے خلاف بھی بات ہوئی, اور مسلمانوں کے اندر یہ بات ہوئی کہ جی یہ آپ حملہ کریں. پاکستان پر بھی دباؤ آیا اپنے لوگوں کا کہ آپ کریں. جب یہ ہندوستان میں ہوگا تو کتنا پریشر پاکستان پر آئے گا. صحیح بات ہے. اور حکومت پاکستان پر یا پاکستان کے اداروں پر یا دفاعی اداروں پر کتنا پریشر آئے گا. تو ان کو پھر وہ مدد جو ہے نا شمال مشرق سے آئے گی, اور ان کو وہ مدد گویا ان کے مغرب سے ان کے لیے ظاہر ہوگی, یا شمال مغرب کہہ لیں. لیکن وہ ادھر سے اگر اروناچل پردیش والی سائڈ سے جائیں تو وہاں سے بھی وہ کنیکٹ, تو وہ سائڈ وہ ادھر سے بھی ہو جاتے ہیں. بس شمال مشرق سے مراد وہ ڈائریکٹ فارم میں بھی ہو سکتی ہے, انڈائریکٹ فارم میں بھی. انڈائریکٹ فارم میں وہ ہے نا, ہمیں ساری سپورٹ انہیں کی ہے. اب یہ سنیں جی, آلات حرب و لشکر درکار جنگ ماہر. یہ آ گیا ذکر وہ جو اسکل سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں.
اچھا آلات حربی ہے، یعنی حربی آلات جو ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہو یا جو بھی آپ کے جنگی آلات ہیں جو بھی، اب یہ کون سی جی ملٹی ڈومین وارفیئر ہے جی، ہاں جی. تو اب اس وقت اس کو مطلب کیسے ڈسکرائب کیا جا سکتا تھا؟ تو بس آلات حرب کے اندر یہ سارا کچھ آ گیا. اور لشکر در کار جنگ ماہر، ایک لشکر بھی ہوگا جو جنگ کا بہت ماہر ہوگا، اسے جنگ لڑنا آتی ہوگی. ہاں جی، اسکل سیٹ بھی ہوگا. وہ جو آپ نے پہلے کہا کہ وہ اگر کچھ تو ویسے ہماری ٹریننگ کا مسئلہ ہے، کچھ پچھلے 30 سال سے اللہ نے جو ہے نا ہمیں چین سے بیٹھنا نصیب نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، مسلسل حالت جنگ میں رکھا ہے. ہر وقت موت سامنے ہے. جو لوگ ہیں تو ان کے لیے تو ہر وقت موت سامنے ہے، اور وہ کوئی ایک محاذ پہ ہی تو نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے بھی آ رہی ہے، صبح دفتر کے لیے نکلیں آ جاتی ہے. صحیح بات ہے. آپ مسلسل حالت جنگ میں. اس سے اصل میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے، ٹریننگ اپنی جگہ پہ، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہوگا جب ہوتا ہے تو ایک دفعہ آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں، پھر ذرا آپ آہستہ آہستہ مطلب اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں. ہو رہا ہے تو آپ تو اس کے عادی ہوتے ہیں، تو دوسرے کے ساتھ تو پہلے دفعہ ہونے والا ہے، تو وہ ایک اس طرح کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، شاک کی کیفیت میں وہ نکلتے آدمی اس سے. آپ تو اس میں پہلے سے چل رہے ہیں، تو آپ کے لیے ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے. اب نارمل ہو گئی ہے بالکل بھی. اب بلکہ آپ اگر ایک فوجی یا لڑنے والے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس اندھی جنگ کے مقابلے میں یہ اس کے لیے آسان جنگ ہے. آسان جنگ ہے، واضح ہے. یہ تو ایک جنگی حکمت عملی کے تحت ہوتی ہے نا. آپ ایڈوانس کر رہے ہیں، سب کچھ جو ریٹریٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ڈسپلن کے ساتھ کر رہے ہیں، گولے مار رہے ہیں تو طریقے سے ہر شے ایک پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو ناگہاں ہے، زیادہ مشکل ہے، وہ زیادہ مشکل ہے اور اندھی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کب کہاں سے کیا پھٹے گا. صحیح، ٹھیک ہے جی. آلات حرب و لشکر درکار جنگ ماہر باشد سہیم مومن بے حد و بے کرانہ. تو جس سے مسلمانوں کو بے حد و حساب جو ہے نا تقویت پہنچے گی. اب یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو، ویسے وہ مجھے یاد آ گیا کہ یہ جب تقسیم کی باتیں چلتی تھیں تو ان میں بہت ساری باتیں آتی تھیں مخالفت میں. تو ایک یہ بھی قائد اعظم کے سامنے بات رکھی گئی کہ مسلمان کمزور ہو جائیں گے تو آپ لوگ تو چلے جائیں گے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ کہ ہندوستان کے مسلمان کا محافظ پاکستان ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آج آپ پاکستان میں کسی امریکی شہری کو پکڑ لیں تو اس امریکی شہری کا محافظ کون ہوگا؟ امریکہ ہوگا نا. جی. تو گویا انڈیا کے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان کرے گا کہ انڈیا کچھ کرے گا تو پاکستان بولے گا، اور بولتا بھی رہا پاکستان. اور انڈیا کا مسلمان ایک وقت تک یہ بات سمجھتا بھی رہا کہ پاکستان ہماری حفاظت کے لیے ہے. 1971 تک خاص طور پر. اب یہ 71 کی اس ایک بات کو دیکھیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات سنائی ہے کہیں کسی گفتگو میں کہی ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، میں نے ان سے ہی سنی ہے، انہیں سے سنی ہے نا، کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے ان سے یہ بات کہی تھی. وہ کہیں انڈیا دورے پہ گئے کہ ہم 71 تک یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا دفاع جو ہے نا وہ پاکستان کرے گا. اب ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو نتیجہ وہ اس قسم کا فتوی ہے پھر جو آپ نے بتایا ابھی پہلے. ہاں جی، اسی طرح ہی مدافعت ہو سکتی ہے پھر اسی. تو اس کے بعد دیکھیں نا یہ جو خاص طور پہ 71 کے بعد ان کا اعتماد وہ بکھر گیا. اور 9/11 کے بعد ہم نے ہندوستان کے مسلمان کا نام تک بھی نہیں لیا. کشمیر میں بھی انڈیا کے مظالم کا ذکر نہیں کیا. یہ موجودہ چیف نے آ کے پہلی مرتبہ نا یہ بات کی تھی، کشمیر کا ذکر کیا، اور وہ بات کہی تھی جو ہمارا ہمیشہ سے موقف تھا پہلی ہی تقریر میں. تو باقی تو وہ چیزیں ساری غائب ہو گئی تھی. صحیح بات. تو اب اس تناظر میں یہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا محافظ گویا پاکستان بن کر کھڑا ہوگا. یہ ماہر لشکر جو آئے گا، جو ماہر لشکر ہے، اسکلڈ ہے. عثمان و عرب و فارس ہم مومنان اوسط
از جذبہ اعانت آیند والہانہ. اب یہ تشریح ہو رہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ وہ جو ہے نا مسلمانوں کی مدد کے لیے چینی جنگ ہونی ہے، کانفلکٹ ہونا، چینی بھی آئیں گے اور ایرانی بھی آئیں گے اور یہ بھی آئیں گے، ترکی بھی آئیں گے. یہاں اب عربوں کا اضافہ کر دیا ہے کہ عثمان یعنی سلطنت عثمانیہ والے ترک او عرب او فارس، ٹھیک ہے، او ہم مومنان اوسط، مشرق وسطی کے عرب یا مسلمان یا جو بھی ہے، کیا ہوگا یہ ہم مومنان اوسط، انہوں نے تو یا مسلمانوں کے برابر ہو کے آ جائیں گے. میرے خیال یہ مسلمانوں کے وہ یہاں ہم مومنان اوسط سے مراد شاید یہاں پر ہوگی مسلمان، یہ یہاں کے عرب ہوں، ترکی ہوں، ایرانی، یہاں کے ان کے ساتھ کندھا ملا لیں گے، ساتھ جڑ جائیں گے. میرے خیال میں یہ بنے گا. از جذبہ اعانت، مدد کے جذبے کے ساتھ، آئند والہانہ، والہانہ آئیں گے، بے قرار ہو کے آئیں گے، آ رہے ہیں نا سب، ٹھیک ہے جی، دبا دب آئیں گے اور شبا شب آئیں گے. ویسے معاہدے شاہدے تو ہو گئے نا آخر سے، ابھی سعودی عرب سے ابھی ہو گیا ہمارا، تو ویسے اندر خانے تو کچھ باتیں شاید ایران کی بھی چل رہی ہیں، ایران کی بھی چل رہی ہیں، آذربائیجان کے ساتھ بھی ہو گیا ہمارا، ترکی کے ساتھ بھی ہمارا، ترکی کے ساتھ بھی ہونے جا رہے ہیں. ترکی کے ساتھ تو بہت ایڈوانس لیول پہ ہم جا کے کر رہے ہیں چیزیں بہت ساری. ہاں، ترکی سے انڈیا بھی بہت ناراض ہو گیا اس وجہ سے. اور سننے میں تو یہ بھی ہے کہ بہت سے عرب ملک اور بھی ہیں جو سعودی طرح کے معاہدے چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کرنے. اور اعراب نیز آئند از کو دشت و ہمو، سیلاب آتشیں شد از ہر طرف روانہ. پہاڑوں، بیابانوں، صحراؤں سے دیہاتی بھی آئیں گے، عام جفاکش دیہاتی بھی آئیں گے، اور آگ والا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا. اب آگ والا سیلاب ذرا دیکھیں اس زمانے میں، فرض کریں یہ واقعی، اچھا یہ میں یہ دیہاتی کا آپ نے ذکر کیا، میرے سے میرے ذہن میں جو بات آئی ہے، یہ مجھے ایکسپیرینس ہوا لاسٹ 1-2 سال پہلے جب ہم آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں راولا کوٹ گئے تھے. تو وہاں پر ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے گھر گیا آگے، کافی دور تھا ان کا گھر، اوپر چڑھ کے، اور وہاں جا کر کچھ ٹائم بھی گزارا، رات رہی ہم راہ میں وہاں پر. تو تھی بھی وہ سردیاں، تو وہ جب میں نے رات گزاری نا، تو مجھے اندازہ ہوا، بڑی اندازہ نہیں ہوا، ریئلائزیشن ہوئی کہ یار یہ جو ہمارے جیسے جو شہری بابو لوگ ہیں نا، شہر کے پلے بڑے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سروائیول آف دا فٹسٹ کی جنگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو یہ پہاڑ میں رہنے والے لوگ یا وہ جو صحراؤں میں رہنے والے لوگ جو سروائیول آف دا فٹسٹ کی جنگ لڑتے ہیں، اصل میں تو وہ لڑتے ہیں. وہ فطرت کے مقاصد کی ترجمانی کرتے ہیں. پھر تو اب اگر دیہاتی کو ان سے مراد لم ملیں گے، وہ جو کہ اس جدید تمدن سے اس سے دور ہے، تو وہ زیادہ سخت جان ہوگا. خوگر شہر کو وسعت صحرا دے، ہاں، تو وہ یعنی خوگر شہر ذرا کمزور ہو جاتا ہے، ہاں، اور اس میں توانائی اور طاقت زیادہ ہوتی ہے، جفاکش ہوتا ہے. ہاں جی. اور اچھا، اب اس میں نا میں یہ بتا رہا تھا کہ آج سے 800 سال پہلے آپ ایٹمی جنگ کا تصور نہیں کر سکتے، یہ جو میزائل ہیں ان کا تصور نہیں کر سکتے. تو اس کو انہوں نے ایک لفظ سے وہ بیان کیا، مطلب اس ترکیب سے، سیلاب آتشیں، آگ کا سیلاب. سیلاب تو پانی کا ہوتا ہے نا، یہ آگ کا سیلاب ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کس اس کی جنگ کی شدت اور حدت کیسی ہوگی. اچھا، اب یہاں سے جو ہے نا بڑی عجیب بات شروع ہو رہی ہے. ہاں جی. چترال ناگا پربت باسین ملک گلگت، پس ملک ہائے تبت گیر نارے جنگ آنا. کہتے ہیں چترال ہو، ناگا پربت ہو، چین ہو، ملک گلگت ہو یا تبت ہو، یہ سب جو ہے نا آگ والی جنگ کی کو، وہ جنگ کی آگ ان کو لپیٹ میں لے لے گی. یہ سارا ایریا چترال، ناگا پربت، باسین، اس کا مطلب ہے جو زوردار مقابلہ ہوگا نا وہ اس علاقے میں ہوگا. اب یہ کون سی طاقت ہوگی؟ یعنی ایک تو وہ جو ہے نا انڈیا کا تو ادھر نظریں ہیں ہی ہیں، اور بہت پرانی ہے ان کی، یہ ہے ایک تو ادھر سندھ کی طرف ہے، دوسرا اس طرف ہے. اور یہ جو نظریں ہیں، یہ نظریں اب ان کے ایک اتحادی بھی ہو گئے ہیں افغانستان کی طرف، اور ان کا فوکس بھی تو اسی علاقے پر ہے. یہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں، یعنی ہندوستان کے اتحادی ہو گئے جو افغانستان، تو مطلب یہ اور کوئی کھچڑی پک رہی ہو ہمیں نہیں پتا.
کوئی مطلب اب وہ ظاہر دورے ہو رہے ہیں، یہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر آ رہے ہیں، تو کوئی کھچڑی ایسی پکا رہے ہوں تو پتہ تو کوئی بھی نہیں. تو یہ حملہ کس طرف سے ہونا ہے یہ نہیں پتہ، لیکن علاقے یہ ہیں. اب چترال کا ذکر آ گیا تو انڈیا کا چترال تک پہنچنا کوئی اتنا جلدی آسان تو نہیں ہے، لیکن یہ اس طرف سے اگر یلغار ہوتی ہے تو وہ تو چترال پر حملہ کرنا مشکل نہیں ہے. اور دریا ہے کوئی چترال سے نکلتا ہے، وہ جو دریا ادھر جاتا ہے افغانستان میں پہلے جاتا ہے اور پھر ادھر سے ادھر آتا ہے. مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا. اس پر کوئی پلان کر رہے ہیں کہ یہ موجودہ افغان خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس پر ڈیم بنا کے پاکستان کی طرف اس کا رخ روک لیں گے اور لے کے کدھر جائیں گے یہ بھی نہیں سوچا انہوں نے، صرف ڈیم تو جتنی استطاعت ہے اتنا ہی سوچ سکتے ہیں نا سر. ہاں، یکجا شوند عثما ہم چینیاں او ایران فتح کنند اینا گل ہند غازیانہ، کہ یہ جو ترکی والے بھی ہیں، چینی بھی ہیں، ایرانی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب یکجا ہو جائیں گے اور ہند کے اوپر غازیانہ فتح حاصل کریں گے. غلبہ کند ہم چوں مورد ملخ و شباشب حقہ کے قوم مسلم گردند فاتحانہ. یہ جس طرح جو ہے نا راتوں رات یہ فتح کریں گے، جس طرح چونٹیاں اور مکڑیاں جو ہے نا اپنا جالا بن لیتی ہیں راتوں رات، اس طرح یہ فتح کریں گے. اور مسلمان جو ہے نا وہ فاتحانہ، یہ حق ہے، پکی بات ہے، سچی ٹھکی، کہ قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ فاتحانہ غالب آ جائیں گے. اب یہاں سے ایک اور جو ہے نا نئی ڈائمنشن ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے جی قابل خروج سازد در قتل اہل کفار چپ و راست سازن بسے بہانہ. یہ چپ و راست، ایسے چپ راست ہوتے ہیں نا، ٹھیک، یہ رائٹ لیفٹ، ٹھیک ہے، وہ جو فوج میں رائٹ لیفٹ، یہ وہی والا چپ راست ہے. تو اب یہ یعنی ایک بات تو یہ ہو گئی نا کہ جو کافر ہیں نا کفار، وہ دائیں اور بائیں سے بہت سارا بہانہ، بسے بہانہ، یعنی بہت ساری سازشیں کریں گے، لیکن بالآخر قابل سے جو ہے نا خروج ہوگا، فوجیں نکلیں گی اور یہ کافروں کو، اہل کفار کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے. اور یہ ہوگا کابل میں. کابل، اچھا، اس میں مطلب میرے ذہن میں جو ایک آ رہا تھا، وہ آپ اس کو بتا دیں کہ کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں، میرے ذہن صحیح طرف جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ پچھلے 75 سال کی ہسٹری اٹھا، جب سے پاکستان کی کریشن ہوئی ہے، 78 سال ہو گئے، بلکہ اس 78 سال میں افغانستان میں کنسسٹنسی کے ساتھ، چاہے وہ طالبان کی حکومت ہو یا جو شمالی اتحاد یا دوسری جو نجیب اللہ کی یا ساری جتنی بھی فوج حکومتیں گئی ہیں، ہمیشہ اینٹی پاکستان سٹانس رہا ہے، جو وہاں کی ایلیٹ ہے، جو حکمران طبقہ جو بھی رہا ہے وہاں پر. لیکن افغان عوام کے ساتھ ہمارا جو کنیکٹیوٹی ہے وہ اس کی ڈائمنشن ہو رہا ہے. تو شاید ایک وقت یہ آ جائے کہ یہ وہ اس کی پریڈکشن ہو رہی ہے کہ افغان عوام آخر خود یہ جو ایلیٹ ہے، رولنگ ایلیٹ وہاں کی، چاہے وہ مذہبی لبادہ اوڑھ کے آ جائے یا سیکولر، اس ایلیٹ سے جو ہے وہ تنگ آ کے تو وہ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا کہ یہ جو جس ایلیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے یہ کفار کا بہانہ تھا نا، سازش کفار کی تھی. اور یہ پھر یہ اس ٹھیک ہے، ان کے دل میں کچھ تھا جو بھی تھا، لیکن اس کو جو چابی بھری تو کفار نے بھری. تو اس میں صرف انڈیا نہیں ہے. ہاں جی، بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اس میں اسرائیل بھی ہے، اس میں برطانیہ بھی ہے، بالکل اس میں یورپی طاقتیں بھی ہیں، امریکہ بھی. ابھی ناروے والے کو کیوں تکلیف ہو گئی ہے، اس کا سفیر کیوں آ گیا تھا ادھر، وہ BLA والا چکر ہے نا. تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف انڈیا نہیں کر رہا ہے، بہت سی جو ساری طاقتیں مل کے کر رہی ہیں. اور وہ آپ کا وہی جو ناری آتشی اسلحہ ہے نا، مسئلہ وہ ہے سارا، وہ سب سے بڑی آتش والا جو اسلحہ ہے. اور اس کے لیے یہ سارا امریکہ پیچھے ہٹا، مذاکرات کر کے پیچھے ہٹا، مذاکرات کر کے حوالے کیے، پھر وہ فنڈز بھی دے رہا ہے، اسلحہ بھی چھوڑ کے گیا ہے. یہ سارا کچھ سوچا سمجھا منصوبہ ہے نا. ٹھیک ہے، یہ بہانے بسے ہے نا، بسے بہانہ اسی میں آئے گا. ٹھیک ہے، دائیں بائیں سے بہت سارے شامل ہوں گے اس میں. یہ صرف کوئی ایک ملک نہیں ہے، دائیں بائیں والے سارے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ جو جوڑنے والی شے ہے نا، وہ قومیتیں نہیں ہیں، لسانیت نہیں ہے، جوڑنے والی شے اسلام ہے، اور یہ عوام میں پائی جاتی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے.
اور جو بھی پاکستان کا کردار رہا ہے پیچھے، اس کی عوام وہاں کی ان کے دلوں میں قدر موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. گلے شکوے اپنی جگہ پہ، قدر بھی اپنی جگہ پہ. ویسے بھی عالمی سطح پہ بھی دیکھیں تو مسلمان عوام کے اندر وہ ایک ملت کا جذبہ اور امت کا جذبہ موجود ہے. یہ وہ ہر جگہ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے نا، وہ اس کی نفی کرتی ہے. لیکن باقی یہ نیچے لوگ جو ہے نا، آپ حج کے موقع پہ دیکھیں کیسی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ چیز نیچے موجود ہے، عوام میں موجود ہے. بنگلہ دیش میں وہ اوپر جو آ گئے تھے سو آ گئے تھے، ذرا سا وہ موقع ملا عوام کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا تو آپ نے فرق دیکھ لیا نا. تو ایسا ہی کوئی جو ہے نا موقع آئے گا کہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے اقبال کا مصرع کہ آ ملیں گے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک، ٹھیک ہے نا. تو یہ دوبارہ جو ہے نا وہ جو خواب کسی نے اسٹریٹجیکل ڈیپتھ کا دیکھا تھا وہ جو ہے نا شرمندہ تکمیل ہوگا. ٹھیک ہے. تو قابل خروج سازت در قتل اہل کفار، یہ تو اب پاکستان کو ذرا اس چیز کو سامنے رکھ کے پالیسی بنانی چاہیے. یعنی کوئی اگر لڑائی لڑنی ہو تو بھی ایک حساب کی لڑنی ہے اس حد تک، جس سے عوام میں نیگیٹو امپیکٹ. از غازیان سرحد لرزت زمین چو مرکد بیر حصول مقصد آید والہانہ. یہ جو ہوں گے نا غازی سرحد کے پختون بھائی، تو ان کے قدموں کی چاپ سے زمین ایسے کانپے گی. اب اس میں مطلب یہ مرکد یعنی جیسے گناہگار کی قبر کانپتی ہے نا، اس کو عذاب ہوتا ہے تو جیسے وہ کانپتی ہے، اس طرح زمین ان کی جو ہے نا وہ تھاپ سے یا دھمک سے وہ کانپے گی. اور وہ آئیں گے بیر حصول مقصد، جو بھی ان کا ٹارگٹ ہوگا جس کو وہ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. آئند والہانہ آئیں گے، بے لوس ہو کے آئیں گے. وہ جو الزام ہے نا کہ جی مال غنیمت کے لیے آتے ہیں، نہیں، اپنے مقصد کے لیے آئیں گے. اب یہ پتہ نہیں، یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے جب یہ آپ تاریخ دیتے ہیں تو اس کی تجریب بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بعد از فریضہ حج پیش از نماز فطرہ، پہلے ایک ہے از خاص و عام. اچھا، از خاص و عام آئین جمع تمام گردند در کاراں فضائن صد گونا غم افزانہ. اب یہ جو ہے نا وہ چیز جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ خاص و عام سب آ جائیں گے. وہ جو آپ ایلیٹ اور یہ وہ کہہ رہے تھے نا وہ ختم ہو جائے گا. وہ تفریق آ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک، وہ بھی ہوگا. اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہ بھی ہوگا. خاص و عام سب برابر ہو جائیں گے اور یہ حالات انہیں برابر کر دیں گے. اونچ نیچ کے تصورات مٹ جائیں گے. اور وہاں کی وہ پریڈکشن بھی جا رہی ہے جو آپ نے اس کا پیچھے حوالہ بھی دیا تھا، درکار آں فضائن صد گونا غم افزانہ. جی، کہ یعنی یہ فاتحانہ لڑ تو رہے ہوں گے، دلیرانہ اور فاتحانہ، اور کامیابیوں کی نشانیوں کے باوجود بھی کوئی نامعلوم غم جو ہے نا وہ مسلمانوں کو لاحق ہوگا، جس کی تشویش. جنگ میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اصل میں یہ جو ہے نا غم افزانہ، گونا صد گونا غم افزانہ، یہ مطلب اسی وقت اگر عالمی جنگ بھی ہو رہی ہوگی تو پھر آپ کو ایک ہی ملک کی تو نہیں، خبریں تو آپ کو سارے جہاں کی مل رہی ہوں گی. اب عرب میں کیا ہو رہا ہوگا آپ نہیں جانتے. فرض کریں وہاں سے کوئی غمناک خبر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حدیثوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ لشکر جب یہاں ہند سے فارغ ہوگا نا، اسی نے جا کے یروشلم فتح کرنا ہے. اس کی کوئی دنیاوی ثواب بھی تو بنے گا نا، خام خواہ تو نہیں چل پڑے گا. کوئی ادھر کی موٹیویشن کا سبب کوئی ہوگا نا کہ ادھر کیوں جائیں آپ. تو ادھر سے بھی کوئی غم آ سکتا ہے جو آپ کو پھر آپ کے عزم کا باعث بنے کہ اب ادھر سے فارغ ہو کے وہ قصہ چکانا ہے. یہ سبب بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے اشارتاً بات کی تھی، خود اپنے ملک کے اندر بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے کہ جس کا غم بھی لاحق ہو. کوئی بڑی تعداد میں مسلمان اگر کام آ جاتے ہیں تو وہ مطلب آپ ٹھیک ہے، فتح بھی ہوتی ہے اور غم بھی ہوتا ہے. صحیح. اور جنگ میں غم قرآن مجید کہتا ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. ہم نے تمہیں غم کے اوپر غم دیا تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اس کا تم غم نہ کرو. مشکلیں اتنی پڑی، مجھ پہ کہ آسان ہو گئی ہیں. جی،
لیکن وہ جو سورہ آئے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. وہ آئے بر میں جو ہے والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، وہ مطلب یہ جو تکلیفیں آتی ہیں جنگ کے نتیجے میں تو اس پہ صبر کرنے کی جو بات ہو رہی ہے وہاں پر، اس کا مطلب یہ جنگ کے اندر کوئی بہت سی تکلیفیں میں سے کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، قومی سطح کی بھی ہو سکتی ہے کوئی. وہ آگے شعر میں ایک شعر میں بات کو یہاں پہ نوٹ کرنے کہ یہ تکلیفیں اللہ کیوں دیتے ہیں. مطلب کوئی اللہ تعالیٰ اذیت پسند ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا. یہ تکلیفیں انسان کی تربیت کے لیے. یہ دنیا میں ایک یہ ہوتا ہے نا، آپ نے تعلیم حاصل کی، ڈگری کی، آپ کو ایک جو ہے نا وہ موقع ملا، ماحول ملا، اس سے آپ نے سیکھا، لرن کیا، اور آپ کے اندر کچھ جو ہے نا صلاحیتیں پروان چڑھیں. یہ ایک تربیت ہے. کچھ جو تجربات سے، وہ جیسے اقبال نے کہا نا انر ایکسپیرینس، یہ جو تجربات سے بندہ سیکھتا ہے نا، یہ اس پہ بھاری ہوتا ہے. اور اس میں جو سوچ کو بلندی ملتی ہے وہ عام جو ہماری روایتی تعلیم ہے اس سے نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. دنیا کا انتظام، انصرام، چلانا دنیا کو، وہ ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، اس سے مشکل ہے اس کو سمجھنا، اس کو دیکھنا، اس کی حقیقت جاننا. کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. یہ غم، دکھ، تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں، اس سے وہ دل کی نگاہ جو ہے نا وہ کھلتی ہے، بصیرت ملتی ہے، حکمت حاصل ہوتی ہے، دانائی اور وزڈم آتی ہے، وہ رشد کے مقام پر انسان فائز ہوتا ہے. تو یہ تکلیفوں سے گزر کے ہوتے ہیں، رنج و علم سے گزر کے ہوتے ہیں، کرب و بلا کے نتیجے میں ہوتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو یہ تربیت کے لیے ہے، یہ کوئی اذیت کے لیے نہیں ہے. صحیح. اور اب انسان کی جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کیا کیا دی ہیں، اور کون سی صلاحیت کون سے پانی سے ایکٹیویٹ ہوتی ہے، کس زمین میں نمو پاتی ہے، یہ وہ جانتے ہیں نا. یہ جو بیج اس کے اندر میں نے رکھا ہے کن سرکمسٹانسز میں یہ باراور ہوگا. صحیح. تو وہ ہے کہ جس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو چونکہ اللہ نے پوری دنیا کی امامت دینی ہے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو اس سے پہلے یہ ساری ٹریننگ کا مرحلہ ہے. اور دنیا کو آپ نے ظلم سے نہیں بھرنا ہے، عدل سے اور امن سے بھرنا ہے. تو وہ اس کے لیے ایک سمجھ بھی دینی ہے، ایک حکمت بھی دینی ہے، دانائی بھی دینی ہے. خود دکھوں کے عادی ہوگے تو دوسروں کو دکھوں سے بچاؤ گے نا. صحیح. بہت شکریہ خار صاحب. آج ہم اپنے وقت کی قلت کی وجہ سے اس کا اختتام یہی کرتے ہیں. تو جو ریمیننگ ہے غالباً شاید ہماری اب نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ لاسٹ ہو یا سیکنڈ لاسٹ ہو، ہوپ فلی. تو انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم دوبارہ باقی جو ریمیننگ پہ پریڈکشنز ہیں ان کی، ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور ان کا انطباق آج کل کے حالات تک کریں گے. ناظرین، اگلی نشست تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.